ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل الأدب العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، سادات غیر سادات ضرور احترام، میرے لیے سعادت کہ مولانا عبداللہ سید مونس رضا سر کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا، اور مجلس کی سعادت اور اتنے بزرگان جو یہاں شہر خاموشاں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے مجلس ترحیم ہمارے مولانا نے منعقد کی، اور یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی. لہذا یہ سعادتیں ہیں میرا دوست، اگر کوئی بندہ متوجہ ہو جائے، شب جمعہ اور روز جمعہ حکم مستحب بھی ہے کہ قبرستان جاؤ، اپنے مرحومین کی زیارت کرو. لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ غفلت چھا گئی ہے. دنیا کے پرفریب مناظروں نے اپنی طرف ہم سب کو کھینچ لیا ہے، ہم ادھر کچھ مصروف ہیں. یہ جس جگہ ہم نے آنا ہے اس کی فکر بہت کم رہ گئی ہے. اس بیداری کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. ایک دفعہ بیدار کر دیا جائے مومنین کو، سعادات کو جی، اور یہ سعادت بھی مل جائے اور مرحومین کے درجات بھی بلند ہو جائیں. زحمت نہ ہو تو اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لو. سعادات جی سید حلیم شاہ صاحب جی اور ان کی اولاد، ان کے یہ سارا کامل کو سعادات، بلکہ پورے سعادات، بلکہ سب مومنین کو شامل کریں. ثواب بڑھتا ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لہذا سب مومنین کو شامل کریں، سب سعادات کو شامل کریں جی. اور ایک دفعہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ.
تمام سادات، تمام مومنین کے درجات کی بلندی کے لیے مولانا سید مونس رضا کے آباء و اجداد اور تمام سادات کی درجات کی بلندی اور دعا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین گرامی، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ سب کو علم ہے جب بھی کوئی خطیب، کوئی مولانا آتا ہے تو عنوان سخن جو ہے قرآن کی آیت یا حدیث نبوی پڑھ کر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ یہ مجلس بیداری ہے، بیدار کرنا ہے، غفلت کو دور کرنا ہے اور جگانا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں جنت جاؤں، تو جنت کے لیے قرآن نے ایک نسخہ پیش کیا ہے، وہ نسخہ لے لیں۔ قرآن کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، جو بھی اپنے رب سے ڈر گیا، غفلت نہیں نا، رب یاد ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال اس کے سامنے ہیں، اعمال تو رہے، میری حرکات، میری سکنات، حتیٰ میری سوچیں، سبحان اللہ، میری سوچیں اس سے مخفی نہیں ہے جی۔ متوجہ ہو گیا، خافا مقام رب ہی، اپنے رب کے مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے دل میں خوف خدا آ گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس، خواہشات ایک نفس ہے، اس کی کچھ خواہشات ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب کبھی کچھ سنیں اور کچھ انشاءاللہ آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک چیز کا نام ہے جسم اور دوسری چیز کا نام ہے روح۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں ہوں فضائلی بندہ جی، لیکن مولانا نے مجھے جی بلایا اور حکم دیا، لہذا آپ ذرا ذہن بنائیں جی، عام روٹین کے جو مجالس آپ سماعت فرماتے ہیں، ذرا ان سے ذرا ہٹ کر آج کی مخصوصی اور مناسبت جس حوالے سے پروگرام کیا ہے اس کو ذہن میں حاضر کریں جی۔ اور نفس اور جسم، روح اور بدن کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ اگر یہ دونوں ملے ہوئے ہوں، روح عربی میں نفس کہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، روح اور جسم یہ ملے ہوئے ہوں تو اس کا نام ہے زندہ ہونا، اور اگر یہ جدا ہو جائیں تو اس کا نام ہے موت۔ آپ کی اور میرے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان جسم کا نام ہے۔ عام طور پہ جس سے پوچھیں انسان یعنی جسم، یہ 5 فٹ کا قد، 6 فٹ کا قد، یہ ڈھانچہ، یہ جسم، یہ ہے انسان۔ دوستو، قرآن اور حدیث نہیں کہتی، قرآن کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے نہ، انسان مجموعہ ہے کس کا؟ روح اور جسم۔ اس کو پڑھیے گا، میں مکمل نہیں پڑھ سکوں گا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ٹاپک جی۔ جسم کو تو آپ پڑھتے ہیں لیکن ذرا روح کو بھی آپ پڑھیے گا۔ یہ روح جو ہے جس کو آپ جی روح نظر نہیں آتی، روح مختلف لفظ اس میں استعمال، ضمیر، روح، بعض سرائکی میں کہتے ہیں جند، روح جی۔ یہ اصل میں اگر مان لو جی، اور انشاءاللہ ضد نہیں کریں گے، مان لیں گے تو اصل انسان ہے ہی روح۔ یہ 6 فٹ کا یہ جسم جو ہے یہ عمارت ہے جس کے اندر رہتی ہے روح۔ وہ تو بلڈنگ ہے لیکن ہم بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں انسان۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ایک ٹاپک ہے، اس کو
2-3 مجالس ہوں تب جا کر انسان ہم فکر بنے گا، ایسے نہیں مانیں گے جی ہاں۔ لیکن حوالہ کسی چھوڑتے ہیں کہ یہ روح جو ہے، یہ جسم، اس کی ضروریات اپنی ہیں، اور جو جسم ہے اس کی ضروریات اپنی ہیں۔ جسم کے لیے غذا چاہیے، جسم کے لیے لباس چاہیے، جسم کے لیے یہ چھت چاہیے، جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کو علیحدہ کریں جسم، اور اسی طرح جی روح ہے، اس کے لیے علیحدہ غذا چاہیے۔ یہ جسم مادی ہے، اس کے لیے مادی غذا چاہیے، اور روح جو ہے یہ مجرد ہے، اس مجرد کے لیے یہ مادی غذا نہیں، اس کے لیے روحانی غذا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اس طرح ہے جی۔ اب یہ روح جو ہے، میں اشارہ کرتے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ روح جو ہے، وہ روح جو ہے یہ مجرد ہے، یہ انسان سے کچھ جدا ہوتی ہے، لیکن جب قبر میں پہنچتے ہیں پھر سوال و جواب کے منازل آتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ روح ڈال دی جاتی ہے، پھر قبر میں انسان زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک۔ جی یہ ایک ٹاپک ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ روح کا دوسرا نام کیا ہے؟ عربی لفظ یاد کریں، آپ کتابوں میں عربی لفظ ملے گا روح جی، وہ نفس۔ اس نفس کی قسمیں ہیں، پہلے ہے نفس امارہ، 13واں پارہ پہلی آیت، نفس امارہ جو انسان کو امر دیتا، حکم دیتا ہے برائی کا، کیوں؟ اس لیے کہ حرص، انسان جو ہے حریص ہے، لہذا جب حریص ہے تو دوسرے کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، غصب کرنا چاہتا ہے، شہرت پسند ہے جی، اپنا نام جو ہے اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے جی، غلبہ چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، سب مجھے سلام کرے، سب مجھے جھکے، میں یہ ہے روح۔ اور اس کا پہلا مرحلہ نفس امارہ جی۔ اب ہم نے حساب کرنا ہے آپ کس سیڑھی پر ہم ہیں۔ پہلی سیڑھی نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس یہ قرآن میں ہے، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جب انسان کوئی برا کام کرے اور اگر اس کا یا روح زندہ ہے یا مردہ ہے، مردہ ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا، ظلم کیا، چوری کی جی، عزت لوٹی یا جھوٹ بولا، کچھ کیا جی، تو وہ جو ہے اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر مردہ ہے، روح مردہ ہے، نفس مردہ ہے۔ اگر نفس روح زندہ ہے تو اس کو کرے گا ملامت، کرے گا ملامت، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تم نے غلط کیا، ارے تو نبی کا امتی ہے، ارے تو علی کا شیعہ، ارے تو اہل بیت کے نعرے لگاتا ہے، ارے تو مجلسیں سننے والا، تو اور اس جگہ تو اور اس طرف دیکھ رہا تھا، تو اشارہ ہے۔ اگر ایسے ہے تو اس کو کہتے ہیں میرے محترم سیدنا نفس لوامہ۔ کتابوں میں پڑھیے گا، اب اتنا نہیں ہے، میں اشارہ کر کے آپ کے حوالے کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ۔ تو اگر اس کے بعد انسان ترقی کی ہے، اس نے اعمال گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جی، نہن نفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا، تو پھر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اور جب نفس مطمئنہ قرآن کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا، اور جس طرح اللہ نے تجھے انسان پیدا کیا تھا، اب انسانیت کو بچا کر تو یہاں آ گیا ہے، آ میرے ملائکہ تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ، یہ مراحل ہے
ہم نے سفر کرنا ہے، ہر کوئی اپنا حساب کرے، میں اپنا حساب کروں، آپ اپنے لیے گریبان میں جھانکتے ہوئے ہر کوئی حساب کرے کہ آیا میرا نفس لوامہ تو نہیں ہے، نفس جو ہے مطمئنہ تک پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر، ہم سفر میں، یہ زندگی نام سفر کا ہے۔ ممکن ہے دوست سفر نہ سمجھتے ہوں۔ دوستو، آپ کو علماء نے بیان کیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، بالکل پل صراط سے گزرنا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، حقیقت میں آپ کا قدم ہے ہی پل صراط پر۔ یہاں ادھر کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھ اتفاق کریں، انشاءاللہ اتفاق کریں گے، کیونکہ ان پڑھ کوئی نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے ہیں جی۔ آپ کا یہ چل رہا ہے جی، کدھر دیکھ رہا ہے، کن گلیوں سے گزر رہا ہے، کس بازار سے گزر رہا ہے، تیری آنکھ کا جی کلام کیا سن رہے ہیں، تیری زبان کیا بول رہی ہے، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں کی حرکتیں، ارے یہ تو پل صراط سے گزر رہا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ پل صراط جو ہے یہ تلوار سے زیادہ جی تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے جی، آگ سے زیادہ گرم ہے، یہ پل صراط ہے۔ دوستو، مجلس کا موضوع ایسے ہے، آپ کو پاکستان میں ہے، کربلا میں ہے، کربلا۔ اپنے آپ کو ودا کرنے کے لیے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، غفلت چھا جاتی ہے جی۔ اور یہ سن لے میرے مولا کا جملہ، نہج البلاغہ میں حضرت فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، قدر کر مولا کے جملے کا۔ امام فرماتے ہیں سارے لوگ یہ حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو نیام، یہ نیند میں ہے۔ جس طرح ٹرین میں اسے نیند آ جاتی ہے برتھ پہ، اور گاڑی چلی جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے، پر یہ مست اور نیند میں ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں لوگ یہ نیام نوم کو کہتے ہیں، نیند میں، مولا کب جاگیں گے؟ ہاں، امام فرماتے ہیں اذا ماتوا انتبہوا، جب موت کا تھپڑ لگے گا یہ جاگ جائیں گے۔ یہ دنیا کے پرفریب نظارے، یہ دنیا کے دھوکہ دینے والے منظر، مولوی ہوں یا غیر مولوی، عالم، ٹیچر، میں کہتا ہوں پڑھے ان پڑھے، کوئی سب کو یہ اپنی طرف بھیجتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا تجھے دھوکہ نہ دے دے، چند دن کی زندگی ہے، ارے تو جو سارے یہ انتظام کرتا ہے، کیا پل کے اوپر بھی کوئی گھر بناتا ہے؟ کیا خوب، یہ پل ہے، دنیا کیا ہے، ادھر سے گزرنا ہے اور ادھر جانا ہے جی، یہ پل ہے۔ فرمایا پل کے اوپر بھی کوئی اپنی بلڈنگ کھڑی کرتا باتیں ہیں ایسے۔ اگر توجہ کریں تو میں دعا بھی مانگوں گا آپ کے لیے کہ دل جو ہے نورانی ہو جائے۔ اگر زنگ دنیا کا چڑھ گیا ہے تو یہ زنگ و زنگال قرآن کی جو میں آیتیں پڑھوں گا ان کے صدقے میں دھل جائیں۔ نبی اور امام کے فرمان جو ہے یہ زنگ و زنگال جو ہے یہ دھو دیں جی، اور ہماری آنکھیں جو ہیں یہ بصیر بصارت جی آنکھیں کھل جائیں جی۔ حضرت موسیٰ جی ارشاد ہوا حدود میں آخری زمانے میں لوگوں کی عمریں 50-60 سال ہوں گی جی، لیکن یہ پروگرام ہوں گے ایسے جس طرح 1000 سال جی، اور اتنی مضبوط بلڈنگیں کھڑی کریں گے، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، عمر 70 سال۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو وہ پوری زندگی ایک سجدے میں گزارتا۔ آئیے میرے محترم سید تلاوت حسین جی اللہ آپ کو صحت دے۔ آئیے میرے محترم سید نزاکت حسین جی، میرے لیے سعادت تمام مومنین، تمام سعادات کی زیارتیں مجھے نصیب ہوئیں۔ میرے دوستو، یہ غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ اب غفلت میں آیا یہ زندگی 60 سال 50 سال ایسے گزر جائے،
اس لیے حضرت ابو ذر کو پاک پیغمبر نے بلایا، ابو ذر ادھر آؤ، آقا سلام حکم، فرمایا میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں ذرا ذہن کو کھول اور خزانے کو دل میں جگہ دے۔ ارشاد فرمائے آقا، دیکھ کر فرماتے ہیں یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ آپ ابھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہے، صرف توجہ نہیں، اغتنم غنیمت سمجھ، خمسن 5 چیزیں قبل خمسن، 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے جو 5 چیزیں ہیں ان کو غنیمت سمجھ۔ آقا ارشاد فرمائے جی، دیکھ کر فرماتے ہیں میرے نبی کی تقریر ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں یہ اٹک والے جو ہیں عاشق نبی ہیں، عاشق فرمان نبی ہیں جی، تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں شبابکا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے یہ کس کی تقریر ہے؟ پاک پیغمبر کی۔ کس کو؟ ابو ذر کو۔ فرمایا کہ ابو ذر آگے سنو، آگے ماننے والوں تک پہنچو۔ ابو ذر یہ بات کامل کو تک یہاں اٹک تک پہنچ گئی جی۔ دیکھ کر پہلا جو جوان کر کے یہ جوانی کی قدر، فرمایا یہ بوڑھوں سے پوچھ، جوان نہیں سمجھیں گے جی۔ اب جب مرحلہ پیری کا آتا ہے تب پتہ، یہ پہلا جملہ تو آپ نے حفظ کر لیا۔ دوسرا جملہ جی، دیکھ کر فرمایا صحت کا قبل سقم، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر۔ ماشاءاللہ، میں مطمئن ہو گیا کہ آپ کو نبی کی حدیث پسند آ رہی ہے، ان کو پسند بھی آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے۔ صلوات پڑھے شکریہ، ایسے توجہ کریں، یہ تقریریں بھی سنیں، ہم نے رکھی ہوئی ہے، کس کو دے گاہک بنے کہ ہم پڑھیں جی، نہیں تو میں تو مومن کمی ہوں۔ خیبر خندق جی، وہ مضمون مجھے یاد ہے، ابھی سنے، مباہلہ سنے جی، ہاں قدیر سنے، شب ہجرت سنے جی، ہاں دعوت ذوالشیرہ۔ لیکن یہ چیزیں جو امام نے نبی صحیح نے آپ کے لیے بھیجی ہے، مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا صحیح وہ لینے والے نہیں تھے، میں کیا کرتا ہوں؟ جملے یاد ہو گئے۔ پہلا جملہ جی وہ یاد ہو گیا کہ جوانی کی قدر کر بڑھاپے سے پہلے۔ دوسرا جملہ صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے جی۔ تیسرا دیکھ کر فرمایا کہ غنا قبل فقر، غریب اور فقیر اور ناداری سے پہلے تیری جو اچھی حالت ہے اس حالت کو غنیمت سمجھ۔ سبحان اللہ جی۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں فراغ قبل شغلک جی، ابھی تجھے فرصت ہے، اتنی زیادہ کوئی غرق نہیں ہے اپنے کاموں میں، اس فراغت کو، اس فرصت کو غنیمت سمجھ، قبل اس کے کہ اتنے جھنجھال آپ کو لپیٹ لیں اور تجھے وقت نہ، اپنے حساب کا وقت، اپنے کتاب کا وقت، ارے اپنے واجبات، اپنے محرمات، کیا چیزیں میرے کندھے پہ واجب ہے، اب آخری وقت آ گیا، اب میں بیٹے کو بلاؤں، وصیت کروں، میرا بیٹا میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا، یہ میرے لیے کر دینا، یہ بھی میرے لیے کر دینا۔ وہ جو دوست آپ نے اپنا کام خود نہیں کیا، کیا تیرا کام تیری اولاد کر دے گی؟ یہ تو خوش باغی ہے، ایسے بھول بھلیاں ہیں کہ خام خام میں نمازیں نہیں، میرا بیٹا پڑھ دے گا، میں نے روزے نہیں رکھے، میرا بیٹا، جو بیٹا تیرا اپنی نہیں پڑھتا وہ والد کی کیا پڑھے گا؟ چلو یہ زمانہ ہے، دنیا میرے لیے بھی امتحان آپ کے لیے۔ کتنے جملے ہو گئے جی؟ اور آخری بند جو رسول نے فرمایا، ابو ذر غنیمت سمجھ جی، دیکھ کر فرماتے ہیں جی حیات کا قبل موت، موت سے پہلے زندگی کے چند دن ان کو غنیمت سمجھ۔
بیداری کے لیے یہ سارے جملے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجلس کا عنوان ہے بیدار کرنا جی. اور امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں یہ سارے نیند ہیں مومن تم ان کو جگاؤ جی. وہ جگانے کے لیے یہ میں مجلس کے چند جملے کہہ رہا ہوں. خدا کرے میں جگا سکوں جی. مشکل ہے کہ مجلس فیل ہو جاتی ہے اور آخری مجلس ہوتی ہے. خطیب صاحب کو پھر نہیں بلایا جاتا اس لیے کہ اس کے گاہک اور خریدار بہت کم ہے جی. ماشاءاللہ مہربانی شکریہ کہ آپ نے حدیث نبوی کو پسند کی. پھر دیکھ کر نبی کریم بیداری کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابناء 40 جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہے جی فرشتہ کوچ کا نکارہ بجاتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے ابناء 40 کہتے ہیں 40 سال والا زرعن یہ ایسی فصل ہے قد دنا حصارو اس کی کٹائی کا موسم آ گیا. یہ نبی فرما ہے پسند آئے نہ آئے آپ تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر صحیح ہم مدینے میں ہوتے نبی کریم کے دور میں سرکار کی جی تقریریں سنتے منبر کے نیچے بیٹھ کر تو دوستوں نبی کی تقریریں پھر ایسی ہوتی تھی. وہ تقریریں ہوتی ایسی آپ کی مرضی. 40 سال کا فرمایا کہ فرشتہ کوچ کا نکارہ بجاتا ہے دیکھ کر کہتا ہے قد دنا حصارو کٹائی کا وقت آ گیا ہے. اور 40 سال والا تو فصل پک گئی ہے. آپ تو شہر میں رہتے ہیں میں دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں جب گندم پکتی ہے جی اس کا رنگ جو ہے وہ سیدھا اوپر جو ہے جی وہ جو ہے ایسے کٹائی پک جاتا ہے اور کسان کہتے ہیں تیری گندم پک چکی ہے جی میری ابھی کچی ہے اگلے ہفتے کٹے گی. فلان کی تو بالکل زیادہ پک چکی ہے. فرمایا میرے نبی نے 40 سال والے کو فرشتہ کہتا ہے تو پک چکا ہے تیری کٹائی کا وقت تو آ چکا ہے. ابناء 50 نبی کی تقریر جاری ہے. سرکار میں آج آپ کو نبی کی تقریریں سنوں گا. اپنی تقریریں انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ نقطے چن چن کر نکال کر پھر سناروں کے وعدے کروں گا جی جو میرے قبضے کے مضمون ہیں. لیکن آج جی مجلس ترہیم بھی ہے مجلس بیداری بھی ہے کربلا میں جی تو یہ جملہ میں عرض کروں دیکھ کر فرمایا ابناء 50 وہ ہے 40 سال والے. اب 50 والوں کو فرشتہ کیا کہتا ہے ماذا قدمتم ماذا اخرتم کیا کچھ لے کے آ رہے ہو اور کیا کچھ پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو. اللہ اکبر. جب انسان کی روح جا رہی ہوتی ہے آگے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جی وہ فرشتہ ملک الموت یا اس کے جو جی آوان ہے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کس کو لے آ رہا ہے کیا ساتھ لا رہا ہے. اور جو اولاد ہوتی ہے پیچھے جی اس سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کچھ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں کیا کچھ لا رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے. ماشاءاللہ تو جان کیا کرے گا کام کا میں نے سمجھا میری تقریر فیل ہو گئی نہیں ماشاءاللہ اہل علم جب ہوں گے تو حوصلہ ہوگا جی. 50 سال والے محمد بلند صلوات نبی کی تقریر سرکار فرماتے ہیں ابناء 60 سال جس کی عمر ہو چکی ہے وہ اس میں جن کی ساتھ ہے. دیکھ کر فرمایا 60 سال کے والے کو فرشتہ کیا کہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں حلموا الی الحساب آؤ حساب و کتاب کی طرف تو 60 سال کا ہو چکا. ابناء 70 جو 70 سال کے ہو چکے نبی کیا فرماتے ہیں فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ادو انفسکم فی الموتى تو اپنے آپ کو مرحومین میں شامل کر لے. تو 70 سال کا ہے کہے کہ میں مرحوم ہو چکا ہوں. حدیث سمجھ آ گئی ہے تو صلوات پڑھے. دوستو یہ امتحان ہے
پہلے یہ میں دعا کرتا ہوں یہ حدیثیں پہلے میرے اوپر اثر کریں، میرے دل پر، میری روح پر، اس کے بعد پھر آپ اوپر۔ آمین۔ جی بیداری کے لیے بیداری جی کچھ چیزیں دوستو ہم سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اس ٹائم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم بالا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے، ادھر سے جو آوازیں آتی ہیں ان کو ہم نہیں سن پاتے جی، ورنہ اب یقیناً سامنے آپ کا تو یقین نہیں، ایمان ہے نبی کے فرمان پر، ایسے ہے یا نہیں؟ نبی کے فرمان پہ ایمان ہے، یقین سے بھی اوپر ایمان، بالکل بسم اللہ سید بادشاہ۔ تو دیکھ کر نبی دیکھ کر فرماتے ہیں روزانہ زمین عرض، زمین جو ہے انسان کو 5 جملے کہتی ہے، وہ چلتا ہے تو جملہ، بیٹھتا ہے تو جملہ، گھر میں داخل ہوتا ہے تو جملہ، بازار میں جاتا ہے تو کتنے جملے زمین کہتی ہے ہر انسان کو؟ پڑھ دو 5 جملے جی۔ ہاں سرکار تقریر کر رہے تھے وہاں، کہاں؟ مدینے میں، آپ کی بھی خواہش ہے ہم مدینے چلیں جی۔ ہاں تو سرکار دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یقول الارض تقول الارض، زمین جو ہے کہتی ہے یابن آدم، اے آدم کی اولاد جی، تمشی علی الارض تمشی علی ظہری و مسیرک فی بدنی، تو میرے اوپر کتنا اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، تیرا راستہ میرے شکم کی طرف آ رہا ہے۔ تمشی جی وہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، ہاں سر اونچا ہے، کیسے جی لباس، ہاں کیسے چلنا، کیا دماغ جی، ہاں فرعونیت تجھے جی، یہ دنیا کے مال و متاع نے فرعونیت تجھے دے دی، سن لے تمشی علی ظہری، تو میرے ظہر و پشت پہ چلتا ہے، وہ مسیر و کفی بطنی، اور وہ راستہ تجھے لے کے آ رہا ہے میرے شکم کی طرف۔ قدردان ہو میں مطمئن ہوں، اور قدردان یہ پہلا جملہ کس کا؟ زمین کا۔ یہ کس کو؟ آپ کو جی، مجھ کو جی، اور سب کو۔ لیکن دوست کہتے ہیں کہ زمین بولتی ہے، اور دوست قرآن پڑھتا ہے، ترجمے پر دھیان ہو تو پھر سمجھ آ جائے گا جی۔ وہ کیا ہے زمین کہ تحدث اخبارہا جی، ہاں یہ زمین خبریں دیتی ہے، بولتی ہے زمین یہ باتیں، قرآن کہتا ہے جی۔ اب ہم نہ سنیں جو علیحدہ چیز ہے، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے وہ کہتی ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، درخت، چرند، پرند، دیواریں، پتھر۔ نبی کریم سنگریزوں کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں تو سنگریزیں کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ ذہن بنائیں نا، زمین بولتی ہے، پتھر بولتے ہیں جی، پہاڑ بولتے ہیں، سمندر بولتے جی۔ اب اگر یقین آ گیا ہے میری قرآن کی آیت کے پڑھنے سے تو پھر جملے وہ 5 دل پہ لکھ لے، پھر جب بستر میں سوئے تو 5 جملے دہرا دے، چلتے ہوئے دہرا دے، علیحدہ بیٹھے دہرا دے، قبرستان دہرا دے، مصلی پہ ہو تو یہ 5 جملے۔ میرا کہنا مان رہے ہیں تو میں مہربانی ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ سن لیا، دوسرا جملہ جی، زمین کہتی ہے یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، تفرح علی ظہری و تحزن فی بطنی، تو میرے اوپر کتنا خوش خوش چلتا ہے۔ تفرح فرح خوش ہوتا ہے جی، ہاں تحزن فی بطنی، جب میرے پیٹ میں آئے گا تو کتنا غمگین ہو جاتا ہے۔ ابھی سے اپنا انتظام کیوں نہیں کرتا غم کو دور کرنے کا؟ 2 جملے یاد کر رہے ہیں، میں مطمئن ہوں کیونکہ آپ یاد کر رہے ہیں۔ 2 ہو گئے، تیسرا جملہ جی، زمین کہتی ہے یا ابن آدم، او اے آدم کا بیٹا، زمین کہتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اکرم نے، حسنین کے نانا نے، سیدہ کے بابا جی۔ تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا کہ اے آدم کا بیٹا سن، کیا تذنب علی ظہری ثم تعذب فی بطنی، تو میری پیٹھ پہ گناہ کرتا ہے پھر میرے شکم میں تجھے عذاب ہوگا۔
دوستو سن لو، یہ مضمون میں نے نہیں پڑھے محرم میں، اس لیے کہ یہ ذہن نہیں ہے، لیکن آپ خاص افراد ہیں، لہذا خاص کے لیے مضمون بھی خاص۔ جی عام طور پہ مولانا نہیں پڑھتے یہ، اس لیے وہ کہتے ہیں صحیح۔ میں نے کہا تھا، ایک دوست نے کہا تھا مولانا وہ اباسیاں دیتے ہیں، پھر جماہیاں آتی ہیں، نیند کے جھوٹے آتے ہیں، یہ تقریریں چلتی نہیں، پھر آخری دعوت ہو جاتی ہے۔ جی اتنے جملے ہو گئے، ماشاءاللہ یاد کر رہے ہیں۔ 3 شکریہ۔ چوتھا جملہ دیکھ کر زمین کہتی ہے، نبی سے فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، جی تضحک علی ظہری ثم تبکی فی بطنی، میرے پیٹھ پہ جب چلتا ہے، زمین کہتی ہے جب میری پیٹھ پہ تو چلتا ہے کتنا ٹہکے دے کر ہنستا ہے۔ تضحک کہتے ہیں آواز سے ہنسنا۔ یہ تب کی فی بطنی، جب میرے اندر آئے گا پھر یہاں بھی آواز سے تو روئے گا، جس طرح تو آواز سے ہنسا ادھر بھی آواز سے روئے گا۔ نبی تقریر کر رہے ہیں، جہاں تو جو اٹک والے ہیں وہاں سننے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ، مدینے والے۔ جی اب یہاں پڑھنے والا جو مومن قومی ہے اتنا اثر نہیں ہوگا، وہاں جب کریم رسول سنا رہے تھے لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسے جی اکٹھے ہو گئے، ان پہ تو اثر ہو رہا تھا، آپ پہ بھی اثر ہو جائے۔ چھلکتی صلوات پڑھیں باؤ۔ پانچواں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں نبی فرماتے ہیں اپنا آدم، زمین کہتی ہے آدم کی اولاد، جی ہاں ٹھیک کا بند ہے اگر یاد کرو، تاکل الحرام علی ظہری تاکل الدیدان فی بطنی، تو میری گوشت پہ حرام کھاتا ہے، جب میری شکم میں آئے گا تو تجھے کیڑے مکوڑے بچھو کھائیں گے۔ کچھ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ مومن قومی خود اردو نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے میں عربی پڑھ دوں، یہ عربی ہی ان پر اثر کرے، خود عربی یعنی ورڈ بائی ورڈ نبی کے الفاظ۔ جی تو دیکھو یعنی یہ بیداری، مجلس بیداری میں یہ جملے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے، میں بھی پہلے میں بیدار ہو جاؤں، پہلے میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، بعد میں پھر آپ کے لیے، لیکن بعد میں جی اب دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ تو زمین کہتی ہے، پھر جس جگہ انسان نے سونا ہے وہ تو فرشتوں اللہ کو پتا ہے، اس کی قبر وہاں بنے گی، جی مومن قبر اس کی فلاں شہر میں بنے گی، ہاں اس کی بنے گی وہ اس شہر میں۔ تو اب سرکار فرماتے ہیں قبر بھی 5 جملے کہتی ہے ہر قبر والے کو، اگر قاہد و خریدار ہو تو وہ 5 جملے پڑھ دوں، نہیں تو چھوڑو۔ جو چاہتے ہیں کہ قبر کے ہر جس کی قبر ہے جہاں بھی ہے، جس شہر میں بھی ہے، وہ قبر ندا دیتی ہے 5 جملے۔ یہ جملے بھی میں نے نہیں پڑھے، نبی کریم نے سنے۔ جی ہاں پہلا جملہ قبر کہتی ہے، جی یقول القبر، قبر کہتی ہے یا ابن آدم کی اولاد، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں، فاحملوا الی انیسا، ساتھ رفیق ساتھی لے کر آنا، اکیلا نہ آنا۔ بسم اللہ۔ اگر کہیں گے تو میں نبی کی خدمت میں جا کر بالکل بات کروں گا، میں عرض کروں گا، آپ پہلے مجھے سن لیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انیس کیا ہے، رفیق کیا ہے، میں پوچھ کر وہ آپ کو وہ بھی دے دوں گا اگر آپ کا موڈ بنا تو، نہیں تو دعا کر لیں گے۔ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ مجھے قبر نے کیا کہا؟ پہلے یوں کہے مجھے کہا، پھر آپ کو کہا، جی قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ والوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، فاحملوا الی انیسا، کوئی ساتھی لے کر آنا۔ ادھر تنہائی کا
پہلا جملہ. دوسرا آگے چلیں جلدی اپنے کمپیوٹر میں حفظ کریں, یہ اللہ کی عنایت ہے, اس میں سیو کریں نا. یہ دوسرا جملہ دیکھ کر فرمایا انا بیت الظلم, ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو, اس کی جمع ہے ظلم. انا بیت الظلم, میں تاریکی کا گھر ہوں. فحملوا الیہ سراجا, چراغ لے کر آنا. جی 10 منٹ بجلی چلی جائے شور کرتے ہو, جی ہاں جی بیٹری لے آؤ, جی موم بتی لے آؤ, ٹارچ لے آؤ, یہ کرو. بیٹی کو بولتے ہو, بیٹے کو بولتے ہو, گھر والوں کو شور کرتے ہو. 10 منٹ تاریکی میں نہیں بیٹھ سکتے. اور قبر سن لیں, کبھی کبھی ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہے. جی یہ مجلس سے تو روز تھوڑی ہوں گی, ہاں کبھی مشکل بن گئے تو خیر ہے. جی میں ادھر سنا دوں گا آپ کو فضائل. جی ہاں دیکھ کر نبی فرماتے ہیں قبر کہتی ہے, کیا کہتے ہیں مومن حسین قومی, مثلا مجھے کہتی ہے, پھر ان کے کو کہتی ہے. جی انا بیت الظلم, میں تاریکی کا گھر ہوں. فحملوا الیہ سراجا, چراغ لے کر آنا. دو. تیسرا انا بیت التراب, انا بیت التراب, میں مٹی کا گھر ہوں, ادھر مٹی پہ سونا پڑے گا. فحملوا الیہ فراشا, بستر لے کر آنا. اگر کہو گے تو میں سرکار کو ہاتھ باندھ کے پوچھوں گا, سرکار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بستر کیا ہے, وہ بتا دیں گا. جی 3. چوتھا جملہ سرکار فرماتے ہیں, تقریر ہو رہی ہے مدینے شہر میں, صحابہ کرام سن رہے ہیں, مسجد نبوی ہے, پھر وہاں سے ریکارڈ ہو رہی ہے. جی 3. چوتھا جملہ دیکھ کر فرمایا انا بیت الحیات, قبر کہتی ہے میں سانپوں کا گھر ہوں. دوستو یہ 2-3 عالم بیٹھے ہیں, حیاتن سانپ کو کہتے ہیں, جمع اس کی بناؤ, حیا کی جمع حیات, یہ بے شک ہے. حیات, میں سانپوں اور بچھوں کا گھر ہوں. فحملوا الیہ تریاقا, ساتھ تریاق لے کے آنا, ان سانپوں اور بچھوں کو مار کے پھر سونا, نہیں تو تیرے بائیں تیرے دائیں. میں لفظ پہ لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی اہلی شرطی کا. نیت یہ ہے بات نہ بڑھے نہ گھٹے, پوری امانت اپنی لے لو, مجھ سے وصول کر کے لے لو. جی کتنے جملے ہو گئے؟ 4. 5واں دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں زمین کے قبر کہتی ہے, قبر کیا کہتی ہے؟ 5واں جملہ آخری, انا بیت الفقر فحملوا الیہ کنزا. جی یہ فقر اور غربت کا گھر ہے, ایسے نانا خزانہ ساتھ لے کر آنا. بسم اللہ. جی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں سرکار سے پوچھوں گا, یہ وہ آپ کو بتا دوں گا. سرکار یہ عاشق ہے, یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قبر میں انیس ساتھی کون ہے, چراغ قبر میں کون ہے, بستر کیا چیز ہے قبر میں تاکہ مٹی پہ نہ سوئیں, اور تریاق کیا ہے سانپوں بچھوں کو مار دے, اور خزانہ کیا. سبحان اللہ. اگر کہو تو میں صحیح کو جی سرکار دے کر جی جو لینا چاہتے ہیں وہ صلوات پڑھیں. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں, دیکھ کر فرماتے ہیں کیل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا فرمائیں مل انیسو, وہ کیا چیز ہے جو قبر میں رفیق ساتھی. دیکھ کر فرماتے ہیں تلاوت و کتاب اللہ, قرآن کی تلاوت کرو, یہ قبر میں تمہاری رفیق. سبحان اللہ. ساتھی یہ قبر میں تو تنہا نہیں ہوگا. جب دنیا میں کیا کی تھی تو نے تلاوت قرآن کی تھی, تو قبر میں جی یہ وہ قرآن جسم کی صورت میں ہوگا. شاید آپ کہتے ہیں جو پڑھا فضا میں ہوا ہو گیا, نہ ہاں دوستو قیامت کے دن جی قرآن آئے گا, ان پہ بھی سر پہ تاج ہوگا. یہ نبی ہے وہ بھی نبی ہے, یہ کون ہے؟ حکم ہوگا یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کے
सर पे नबियों जैसा ताज है। वो कुरान कहेगा मेरे अल्लाह मैं इसका शफाअत करने वाला हूँ, इसने मुझे सर पे रख के झूठी कस्में नहीं खाई, ये जो है इसने मुझे इमारत में ऊपर रख दिया ना, इसके घर में तिलावत होती थी। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते और दमकते हैं, जिस घर में ये कुरान की तिलावत होती है, हसनैन का नाना फरमाते हैं कि वो घर आसमान वालों के लिए चमकते और दमकते हैं। जी दोस्तों जल्दी जल्दी गिने और मुझे इजाजत दे, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता जी। ये तो आपकी तवज्जो हो गई और मैं इतना पढ़ गया जी। वो मैंने सरकार से पूछ कर आपको बता दिया कि कब्र में अनीस और साथी और रफीक कौन है? तिलावत मेहरबानी शुक्रिया जी। दूसरा जी सरकार ये तेरे आशिक बैठे या रसूल अल्लाह ये समझना चाहते हैं कि जी दूसरा जुमला ये है कि कब्र में तारीकी होगी, सिराज चराग क्या होगा कब्र में? देखकर मेरे नबी फरमाते हैं सुना दो अटक वालों को क्या, सलातुल लैल नमाज तहज्जुद ये कब्र का चराग है। दोस्तों जी ऐसे पौना घंटा 40 मिनट जल्दी जल्दी आप पहले उठ गए जी, अजान से पहले उठ गए अजान से जी, और जल्दी 10 मिनट वुज़ू में लग जाएंगे, चलो 10 नहीं 15 लग जाएंगे जी। बाकी दो रकात नमाज शब पढ़ता हूँ सुन्नत कुर्बातन के लगी, फिर 2 रकात शब, फिर 2 रकात शब, फिर 2 रकात शब, कितने देर हो गई 4, टोटल कितनी बन गई 8। मेहरबानी सैयद जवाब जी। हाँ ये 8 रकात, फिर 2 रकात शफ पढ़ेंगे, नियत करेंगे 2 रकात नमाज शफ पढ़ता हूँ। शफ शफा आप कहते हैं, असल में शफ उन रुकेंगे तो बन जाएगी शफ। वो भी इसी तरह सुबह की तरह अगर सूरतें आपको आती है, पहली रकात में अल्हम्द पढ़ दें और कुल औज़ बिरब्बिन नास, दूसरी रकात में अल्हम्द पढ़ दें कुल औज़ बिरब्बिल फलक, नहीं तो पहली रकात में इन्ना आतैना, दूसरी रकात में कुल 2 शफ। ये कितनी होगी टोटल 10 जी 10। मेहरबानी शुक्रिया जी। फिर 1 रकात नमाज वक्र पढ़ेंगे। वक्र ये हम सरेकी में कहते हैं वितर क्योंकि अरबी से हम नावाकिफ, असल रीडिंग ये है वक्र जी। नमाज वक्र 1 रकात, उसमें 1 दफा अल्हम्द पढ़े, फिर उसके बाद 3 दफा कुल पढ़े, और फिर 1 दफा कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़े, 1 दफा कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़े। नहीं आती सिर्फ अल्हम्द और कुल पढ़ ले काफी है। 1 रकात नमाज मात्र, और दुआए कुनूत लंबी पढ़े जी। जितनी दुआएं आपको याद है सारी पढ़ते दुआएं वक्र में। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, आशिक़ नबी, आशिक़ तहज्जुद, फिर 40 मोमिनों का नाम ले ले। अल्लाहुम्मा इग़फिर, ऐ अल्लाह बख्श दे, आगे नाम ले ले, खुदा बख्श, नबी बख्श जी। सैयद नज़ाकत, सैयद जवाद, सैयद मुनिस रज़ा जी। एक नाम ले ले, जिंदे हैं तब भी, गुजर गए हैं, फौत हो गए, उनका भी 40 बल्कि सबका नाम ले ले। टाइम नहीं है तो फिर ऐसा नाम ले कि सारे आ जाए। मसलन अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया जी, सारे वालिदैन, आबाई व अजदादी व अम्मामी व अम्माती अख़वाली खालाती इख़वानी अख़वाती। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, मेरे दादे जितने हैं बख्श दे, मेरे नाने जितने हैं बख्श दे, मेरी नानियां, मेरी दादियां, मेरे मोहसिन जी, मेरे सिलाए रहमी का हक रखने वाले, मेरे भाई, मेरे बहनें, उनकी औलादें, मेरे हमसाए, मेरे उस्ताद, मेरे शागिर्द, सुभान अल्लाह। जिनको समझ आई है पढ़े सलवात। जी वो
وہ حدیث پوری کر دوں یا ٹائم زیادہ ہو گیا تو چھوڑیں؟ ہاں تو پوری کر دوں. بالکل بسم اللہ. ہاں پہلا کہ نماز یہ قبر کی تنہائی ختم ہو جائے تو تلاوت قرآن. قبر میں چراغ روشن ہو جائے, سچ لائٹیں اور یہ بلب جل جائے قبر میں. فرمایا صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. دو حدیثی کہا ہے. تیسرا جملہ دے کر فرمایا کہ تو چاہے کہ قبر میں یہ بستر لگا ہو, نرم گدا لگا ہو, جی تکیے بڑے ہو, جی بہترین بستر, پھر کیا دے کر فرمایا عمل صالح, جو واجبات ہیں ان کو ادا کر دے. عمل صالح نہیں ہے وہ آپ سمجھ گئے, عمل صالح. جی تین جملے ہو گئے. چوتھا جملہ لے کر فرمایا وہ پوچھنے والے وہاں بیٹھے تھے, آپ چپ ہے نا, وہ صحابہ تو چپ نہیں کرتے تھے, وہ ایسے ہاتھ کھڑا کرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں ہم کیا کہنا چاہتا ہے؟ صحیح یہ تریاق کیا ہے جو سانپ مر جائے, بچھو مر جائے, کیڑے مکوڑے ختم. جی تریاق تو آپ سمجھتے ہیں, بڑے جانتے ہیں, بچے نہیں جانتے. تریاق ایک پتھر ہوتا ہے جس کو رگڑتے ہیں, وہ اس کے چورا بنا, پھر اگر وہ سانپ کو ڈال دیا جائے سانپ کو مر جائے, تریاق اس کو کہتے ہیں, وہ بھی زہر ہوتا ہے. جی ہاں سرکار یہ تریاق کیا ہے کہ قبر کے بچھو اور سانپ مر جائیں. سرکار فرماتے ہیں تریاق کیا ہے؟ التوبہ. انسان توبہ کر لے سچے دل سے تو سارے گناہ اس کے ختم. سبحان اللہ. جی بیداری عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی آخری جملہ اور التماس سے دعا. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ارشاد تو فرمائیں, یہ قبر جو کہتی ہے یہ غربت کا گھر ہے, خزانہ لے کر آنا, یہ خزانہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ تسبیح پڑھو, یہ خزانہ ہے, تمہارے اعمال وزنی اور بھاری ہو جائیں گے, گناہ ہلکے ہو جائیں گے, نیکیاں بھاری وزنی ہو جائیں گی. سرکار وہ کون سا جملہ دے کر فرمایا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت پڑھتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلوات. جی آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو یہ تقریریں سنا کے مایوس نہیں بنانا چاہتا. میں فضائلی بندہ ہوں, آپ کو اس لیے یہاں 5-6 عشرے محرم کے سن چکے ہیں. جی میں تو عام طور پہ دوستوں کو کہتا ہوں دوستو صرف جاگو, صرف بیدار ہو جاؤ. جی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضرت موسیٰ ایک نبی تھے اور اس کے 12 قبیلے تھے. جی اور جب وہ دریائے نیل میں جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے, یہ قبیلہ آگے ہم پیچھے نہیں, ہمارا راستہ علیحدہ ہونا چاہیے. حضرت نے وہ عصا مارا, ایک دریا کے اسی گھاٹ پہ 12 راستے بن گئے. قبیلے 12 تھے. جب آگے گئے تو پھر پانی پیاس لگ گئی, کہا ایک چشمے سے ہم نہیں پیئیں گے. پھر حضرت نے عصا مارا, 12 چشمے پھوٹ گئے. ہر قبیلے کا اپنا چشمہ. اور چپ چاپ ساتھیوں میں سے جملہ لے لو, نبی ایک ہے, قبیلے 12 ہیں. وہ ایک رہبر, ایک نبی 12 قبیلوں کو جی دریا سے پار کر کے لے گیا نجات کی منزل پہ. ہمارے تو قبیلہ سب کا ایک ہے, رہبر 12 ہیں. میں مایوس نہیں کر سکتا. جی آپ کے تو 12 وسیلے ہیں, تو کیوں مایوس ہوگا؟ لیکن ایسے بنا کے امام فرماتے ہیں برزخ کی تیاری کر, محشر میں ہم تیری شفاعت کریں گے. برزخ قبر کی تیاری کر, قبر کی تیاری کر. اللہ جی یہ ایام فاطمیہ گزر رہے ہیں. میں نے سوچا بھی تھا
مجھے فرمائش بھی ہوئی تھی کہ کوئی جملے شان سیدہ کے بھی پڑھ دو، لیکن ٹائم ختم ہو گیا جی۔ کبھی ہاں البتہ جی فرمائش ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر توجہ ہو تو ایک ہی جملہ، 1 گھنٹے کی تقریر بیوی کے فضائل کی ایک ہی جملے میں پڑھ دوں۔ 1 گھنٹہ نہ، ایک ہی جملے میں 1 گھنٹہ جی۔ کون ہے سیدہ؟ سنی ہے، سائن چشتی ہے، دیکھ کر کہتا ہے سخا کا مرکز عطا سراپا۔ جی جی سخا کا مرکز، جی جی ہاں ہاں عطا کا مرکز وجود زہرا جی۔ دیکھ کر کہتا ہے نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ بیدار ہو تو بس سیدہ کے 2 جملے۔ جی 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 سخا کا مرکز عطا سراپا جناب وجود جناب زہرا جی ہاں۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا جی ہاں۔ دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک جملہ بہترین لکھا ہے، دیکھ کر کہتا ہے کہ جی سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک، بطول عذرا جناب زہرا۔ جناب زہرا کی عظمت میں بلند آواز صلوات۔ جی آگے قلم اٹھا کے بہترین جملہ لکھا اور آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، مومن دے دو ہدیہ تحفہ ان کو جی۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی۔ قسیم جنت، قسیم جی قسیم جنت، قسیم جی دنیا جناب زہرا۔ اس کے بعد کے دیکھ کر کہتا ہے کہ عجیب جملہ پیارا لکھا جی۔ جملہ کہتا ہے سن لو کہ تمام حورے کنیزیں جن کی، تمام فرشتے غلام ان کے جی، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا۔ آگے تو قلم ٹوٹ گیا اس کا، دیکھ کر کہتا ہے فدا ہے سائم جی، سائم چشتی ہے نا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ جی ہاں تو میں ایک جملہ کہوں اور التماس سے دعا، اور وہ جملہ یہ ہے دوست، وہ جملہ لے لے جی شیعہ ہے، موحد ہے، پورا جملہ کھول کے مبالغہ نہیں کرنا، گالی نہیں کرنا جی۔ وہ جملہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام نبی، انبیاء، رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں۔ ابتدائی کائنات سے شروع کریں، نبی بھی رسول بھی، سب ٹوٹل پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول اکرم کہتے ہیں، اور خود رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں، بطول جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں، علی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے لکھا کہ کلما جاءت الفاطمہ الی ابیہا، جب بھی زہرا اپنے بابا کے پاس آتی کام آئی لائہا، رسول کھڑے ہو کر تعظیم کے لیے آگے بڑھتے، کبلا یدائہا جی، پوری دنیا جس کے ہاتھ چومے اسے رسول کہتے ہیں، رسول جس کے ہاتھ چومے اسے بطول کہتے ہیں۔ کبلا یدائہا، اجلا صحافی اپنی جگہ پر بٹھاتے جی
ہاں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، مجھے بتائیں کہ معاشر کا میدان ہو، ہر نبی موجود ہو، امتیں موجود ہوں، کیا ابن حجر مکی نے لکھا آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، ناقصوا رؤوسکم، سر جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، نبی کی بیٹی زہرا آ گئی ہے۔ جی اب نبی کھڑے ہوں گے یا نہ کھڑے ہو جائیں گے؟ پھر ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ نہیں، وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ اور دوستو، عزادارو، سیدو، غیر سیدو، جی جس کی آمد پہ معاشر کا پورا میدان کھڑا ہو جائے، بابے کے منبر کے سامنے 3 گھنٹے تک کسی نے نہیں کہا زہرا تو تھک گئی ہوگی۔ اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے۔ سید غیر سید سارے قبرستان میں سوئے ہوئے، جی کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو بی بی زہرا کے صدقے۔ یہی وجہ ہے کہ جب واپس آئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے، دربار سے جب خالی آئی ہے معاف کرنا کمر جھک گئی۔ مجھے بتاؤ گے، بتا سکتے ہو کتنے جی آپ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قنوت میں کتنے ہاتھ اوپر کرتے ہیں؟ 2 جی کیا وجہ ہے زہرا ایک ہاتھ سے دعائیں قنوت پڑھتی؟ جی کیا وجہ ہے یہ مجھے آپ بتا دیں کہ ایک ہاتھ سے دعائیں قنوت، اور وہ دعائیں قنوت میں کوئی 18 سال کے سن میں اپنی موت کی دعا مانگتا ہے؟ یہ زہرا ہے، دعا مانگ رہی ہے اللہم عجل وفاتی، اللہ زہرا کی موت بھیج۔ زہرا دنیا سے تنگ آ گئی، بابے کی امت نے رونے پہ پابندیاں لگا دی، کہتے ہیں یا دن میں روئے یا رات کو روئے۔ عزادارو، یہ شیعہ روایت ہے 9 مہینے رسول اللہ در بطول پہ آ کے رک جاتے اور آیت تطہیر پڑھتے، لیکن اہل سنت روایت ہے کہ 6 مہینے رسول اللہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد در بطول پہ رک جاتے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، بتاتے تطہیر کا گھر یہ ہے، دروازہ وہ ہے جہاں میں رسول رک جاتا ہوں۔ عزادارو، جہاں نبی رک جاتے تھے، سلمان کہتے ہیں اس پہ شعلے بلند ہو گئے۔ سلیم موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ ہوا، یہ بعد میں آیا، شہر سے داخل ہوا، کسی نے کہہ دیا سلیم تو نہیں تھا، سفر میں تھا نا۔ ہاں، زہرا کے گھر کو آگ لگ گئی، اس کے ہاتھ میں سامان تھا، وہ سامان گر گیا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے، دوڑا سلمان کے پاس آیا، سلمان مجھے لوگ کہتے ہیں زہرا کو گھر کو آگ لگ گئی۔ دیکھ کر وہ سلمان کہتا ہے کہ سلیم سن، جب لوگ بی بی کے گھر میں اندر داخل ہو گئے، زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کا مقصد قبول کرے، بی بی کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول کرے۔ وعددارو، اتنے مسائل آئے، جی آپ نے کئی دفعہ یہ مسائل سنا، یہ ہر کتاب جو بی بی کے مسائل پہ لکھی ہے نا، اس پہ یہ مسائل درج ہیں کہ جب دروازے پہ آئی پہلے تو منتیں کرتی رہی، یہ لفظ ہے، معاف کر دینا، کیا منتیں؟ کہا کہ میرے دروازے سے چلے جاؤ، جی یہاں شور نہ کرو، جی لوگ کہتے ہیں کہ جی علی کو بہر بھیج، اور جو لوگ آتے ہیں آپ کے گھر ان کے بھی بہر بھیج، نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے۔ دیکھ کر کہا اس میں تو حسنین رہتے ہیں، جو زمانہ میں جنت کے سردار ہیں، اس میں تو میری بیٹیاں رہتی ہیں۔ آنے والے نے عربی میں کہا وَإِنْ قَانُوا، بے شک رہتے رہے ہم دروازے کو آگ لگاتے ہیں۔
ہزاروں دروازے کو جب آگ لگی شعلے بلند ہوئے، میں کیسے پڑھوں، زبان میں جرت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے جلتے دروازے کو دھکا دیا، پیچھے سے دیوار پتھروں کی، آگے سے جلتا دروازہ، درمیان میں آ گئی نبی کی بیٹی، مٹھیاں بند ہو گئی، زمین پہ گر گئی۔ حسنین کی اماں دیکھ کر کہتی ہے فضا خذینی، فضا مجھے سہارا دے، سننے دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ وہ عزادارو فضا دوڑ کے آئی، وہ بی بی کو سنبھالا اور لے گئی ہے مسند پر، جیسے شہزادی بیٹھی معاف کرنا، اور ہوش میں آئی، دیکھ کر کہتی ہے فضا میرا مشکل وقت ہے، میرا شاہ میرے سر کے وارث کو بلاؤ۔ فضا کچھ کہنا چاہتی ہے پر کہہ نہیں سکتی، شاید زبان ساتھ نہیں دیتی، اشارہ کیا میری طرف دیکھنا، دیکھ کر کہتی ہے بی بی علی گھر میں نہیں ہے، علی کو تو دربار میں لے گئے۔ عزادارو جب سنا پہلو کا درد بھول گیا، بابے کی آواز ہے میرے حسن کو بلو، میرے حسین کو بلو، شہزادوں کو ساتھ کیا، چل پڑی ہے۔ عزادارو پہنچی ہے کہاں؟ وہاں جہاں علی کو لے گئے تھے۔ مجھے معاف کرنا، علی مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کر علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور دیکھ کر کہا خلو ابن امی، چھوڑ دو علی کو، ہٹ جاؤ علی سے دور۔ لیکن وہاں جو موجود تھے وہ دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ علی کے کمر بند سے۔ پہلے تو کہا وہ ہٹ جا تو علی کو چھوڑ کر، معاف کرنا، وہ صحیح روایتیں سنتے ہو، کتابوں کی روایتیں سنتے ہو تو پھر اس کتاب نے لکھا ہے کہ ایک ملعون نے تلوار کا دستہ زہرا کے بازو پہ مارا، دیکھ کر کہا چھوڑ دے علی کا ہاتھ، کہا میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دستہ مارا اور زہرا گر گئی، کہا بابا اور ذرا کلمے گو کا حال دیکھ، بابا بابا وہ میرے بالو، جزاکم ربکم۔ عزادارو میں کیا پڑھوں، عزادارو اس وقت ایک جملہ میں پڑھ دوں ڈرتا ہوں، لیکن پڑھتا اس لیے ہوں دو عالم موجود ہیں، جی یا کتابیں دیکھنا چاہے تو دیکھ لو۔ عزادارو میں کہتا ہوں امام حسین بڑے مظلوم تھے، لیکن امام سید مولا علی ان سے بھی زیادہ مظلوم، اور جب تک آقا حسین زندہ تھے ان کی موجودگی میں کوئی گھر میں داخل نہیں ہوا، علی بھی زندہ ہو اور لوگ گھر میں داخل ہو جائے، اور جب تک آقا حسین زندہ تھے کسی بچے کو زندگی امام میں تماچا نہیں لگا۔ مجھے معاف کرنا، وہ امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، کسی نے پوچھا مولا اس گلی سے آپ کا گزر نہیں ہوتا، آپ دور سے آتے ہیں، فرمایا اس گلی میں ایک آدمی کا گھر ہے وہ جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا، میں گلی سے گزرتا ہوں وہ مجھے منظر یاد آ جاتا ہے، میری ماں کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین میں گر گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، ان تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما، ان تمام حاضرین کی بحق بی بی زہرا مشکلات حل فرما۔
میرے اللہ نبی علیہ نبی کی عزت عظمت کا واسطہ میرے اللہ جن مرحومین کے نیت میں رکھا گیا اور اس پروگرام منعقد کیا گیا، سادات غیر سادات اور ان حاضرین کے مرحومین بحق رسول و آل رسول بحق باب الحوائج، یا اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے مولانا مونس رضا صاحب انہوں نے اس انتظام کو سنبھالا ہے، تکفین تدفین اور غسل خانہ کا ایک قیام وجود میں لائے ہیں، انتظام کیا ہے۔ میرے اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے دامے درمے سخنے قدمے، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ مولانا سید مونس رضا کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما۔ میرے ذمہ جنہوں نے دعائیں لگائی ہیں سب دعائیں قبول فرما۔ ان تمام حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تو جانتا ہے میرے اللہ، ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے مولانا راجہ تجمل گوہر صاحب، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ میرے اللہ نبی علیہ نبی کی عزت عظمت کا واسطہ حج و زیارات نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، عاقبت بخیر فرما، تمام مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ، میرے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، زحمت نہ ہو تو ایک دفعہ پھر الحمد اور 3 دفعہ قل پڑھ لیں، اپنے مرحومین کو شامل کریں، شہیدوں کو شامل کریں، قبروں میں سوئے ہوئے شہر خاموشاں کو شامل کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔